اب عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی جو علیشہ جو ہے خدا کا خادم ہے اور وہ اس کے لیے اس کی جو ایک خدمت ہے وہ کس طرح وہ گزران رہی ہے. وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں, وہ اس کی التماس کرتی ہے اور وہ ارادہ کرتی ہے کہ خدا کا خادم ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے خادم جو ہے ہر دو چند عزت کے لائق ہیں. اور یہ ہمارا بھی فرض ہے. آج کے اس کلام سے ہم سے بھی خدا جو ہے وہ ہم کلام ہو رہا ہے کہ ہم خدا کے خادموں کی رسپیکٹ کریں, کیونکہ وہ ہر دو چند عزت کے لائق ہیں. اور آج کے دور میں میں نے اکثر اور بیشتر دیکھا ہے کہ لوگ خدا کے خادموں کی اس طرح جو ہے رسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن خدا کا کلام آج ہمیں دیکھیں سکھائے گا کہ کس طرح اس عورت نے خدا کے خادم کے لیے ایفرٹس کیے, اور پھر جب اس کی زندگی میں پرابلم ہوا تو وہ کیسے اس کی زندگی میں خدا کے خادم کے تھرو اس کی زندگی میں کیا ہوا, جو ہے معجزات ہوئے. اب جب اس نے رسپیکٹ دی ہے تو خدا کا خادم جو ہے خدا کا, اس کے دل میں خدا نے جو بات ٹھہرائی اور وہ اس کو پوچھتا ہے کہ تو ہمیں بتا کہ ہم تیرے لیے کیا کریں. ہم اس کا پورا چیپٹر پڑھیں گے, پورا چار باب تو نہیں, اس کی 8 آیت سے لے کے ہم اگر اس کی اینڈ کے 37 تک ہم پڑھیں تو یہ سارا یہ واقعہ یہاں پر جو ہے موجود ہے. اگر آپ اس کو تفصیلاً پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں کچھ آیتیں آپ کو اس میں سے بتاؤں گی جو ضروری ہیں. وہ جب اس نے خدا کے خادم کو جو آنر دیا ہے تو خدا نے پھر اپنے خادم کے دل میں ڈالا کہ اس سے پوچھے کہ اس کو کس چیز کی نیڈ ہے, اور وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ تو بتا کہ ہم تیرے لیے کیا کریں. اور وہ اس عورت کو بلا کے جو جہازی ہے اس کو کہتا ہے کہ اس عورت سے پوچھ, کیونکہ جہازی جو تھا وہ علیشہ کے ساتھ جو ہے خدمت گزارتا تھا, وہ خدمت گزار تھا جہازی. وہ جہازی سے کہتا ہے کہ شونمی عورت کو بلا اور اس کو بلا کر پوچھ کے وہ کیا چاہتی ہے. اگر وہ چاہتی ہے تو ہم جو ہیں بادشاہ یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کریں. تو وہ جو ہے وہ عورت ان کو کہتی ہے کہ جواب میں ان کو کہتی ہے کہ نہیں, میں تو اپنے لوگوں میں رہتی ہوں. پھر اس نے اس سے کہا کہ یہ 14ویں آیت میں لکھا, پھر اس نے اس سے کہا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. یعنی کہ اب جہاں پھر خادم اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیا, وہ اس سے سوال کرتا ہے اس عورت کو کہ جو تو نے ہمیں عزت اور جو تو ہمیں رسپیکٹ دیتی ہے, جب بھی ہم تیرے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں کھانا کھلاتی ہے, تو اس کے عوض ہم تیرے لیے کیا کریں. تو یہ خدا کا کلام اس عورت سے کر رہا تھا. تو وہ پھر جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں, مجھے مطلب کہ میں اپنے لوگوں میں ہی رہنا چاہتی ہوں, مجھے وہ کوئی بنی. لیکن اس کے بعد پھر وہ جب جہازی اس کو علیشہ کو کہتا ہے کہ تب 14ویں آیت میں لکھا ہے, تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے لیے فرزند نہیں ہے, اس کا شوہر بڈھا ہے. تو خدا نے جہازی پر یہ بات عیاں کی کہ وہ جو ہے بغیر اولاد کے ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کا شوہر بڈھا ہے. تو وہ جو ہے خدا کا خادم جو علیشہ اس کو کہتا ہے کہ تو تیرے نا بیٹا ہوگا. تو وہ آگے سے خود اس کو علیشہ کو کہتی ہے کہ یہ میرے لیے ایک مطلب کہ جھوٹ نہ بول. تو اگر ہم اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے, تب اس نے کہا موسم بہار میں کے وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. اس نے کہا نہیں اے میرے مالک, اے مرد خدا, اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہے. تو وہ یہاں پر اس کو کہتی کہ تو جھوٹ نہ کہے, یعنی کہ وہ اس کو اس چیز پہ یقین نہیں وہ کر رہی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ بڈھا ہے اور میں بھی اتنی عمر, میں بھی کافی عمر, اوبیسلی اگر اس کا ہسبینڈ بڈھا ہے تو اس کی بھی عمر زیادہ ہی ہوگی نا. تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی وہاں پر, اور وہ کہتی کہ تو جھوٹ نہ کہے. تو پھر اس کو 17ویں آیت میں ہم پڑھیں تو وہ لکھا ہوا ہے کہ سو وہ عورت حاملہ ہوئی, اور جیسا علیشہ نے اس سے کہا تھا کہ علیشہ اس کو یہ پیشن گوئی کرتا ہے, یہ اس کو کہتا ہے, یہ دعا دیتا ہے کہ موسم بہار میں تو جو ہے تیرے بیٹا ہوگا. اور ایسا ہی ہوتا ہے, وہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کی پھر بیٹا ہوتا ہے. اور پھر ایک دن جب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ بیٹا تھوڑا بڑھتا ہے, تھوڑا گرون اپ ہوتا ہے, تو وہ اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ کھیت میں جو ہے کام ہوتا ہے, اور وہاں پر وہ نا ایک دم سے جو ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ کہتا ہے کہ ہائے میرا سر, ہائے میرا سر, اپنے باپ سے کہنے لگ جاتا ہے. تو اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں 20ویں آیت میں جب وہ اس نے جو اس کا باپ ہے
وہ اس کی ماں کے پاس بیٹے کو بھیج دیتا ہے اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ اس کا بیٹا جو ہے مر جاتا ہے. اب وہاں پر جب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہانی ہم پوری پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ عورت پھر بڑی پریشان ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نا جو ہے جاتی ہوں مرد خدا کے پاس جاتی ہوں. تو اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ آج تو نہ چاند ہے اور نہ سبت کا دن ہے تو پھر کیا کرنے جا رہی ہے. تو کہتی نہیں میرا جانا ضرور ہے, مجھے جانا ضرور ہے وہاں پر. تو کیا کہتے ہیں جب وہ ایسے ہوتا ہے وہ کہہ ہی رہی ہوتی ہے تو وہ جاتی ہے اور وہاں سے جب وہ جا رہی ہوتی ہے جب وہ پہنچتی ہے وہاں پر ان کے پاس تو وہاں پر جہازی جب اس عورت کو دیکھتا ہے تو وہ ایک دم سے اس کو جو ہے استقبال کے لیے جاتا ہے اور وہ جہازی سے پوچھتا ہے کہ خیریت ہے. تو وہ کہتی ہے ہاں خیریت ہے, یعنی کہ وہ اس کو بڑے. لیکن یہاں پر دیکھیں ہم اس کی اگر ہم 27 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا پر مرد خدا نے کہا کہ اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے. خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جب وہ جہازی جو ہے وہ علیشا کے جا کے پاؤں پکڑ لیتی ہے. وہ عورت وہ بڑی پریشان ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ جب مشکل وقت میں جب وہ گئی ہے اس کو اور کچھ نہیں پتا چلا. اس نے کہا کہ یہ علیشا کے ہی دعا کرنے سے اس کے کہنے سے ہی یہ معجزہ ہوا میری زندگی میں. تو اس نے یہی سوچا جب وہ مشکل وقت میں تھی تو وہ اس کو جو ہے وہ ایک علیشا پہ ٹرسٹ تھا, وہ جاتی ہے اور اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور پھر جو ہے جہازی کو مرد خدا جو ہے علیشا جو کہتا ہے کو چھوڑ دے یہ پریشان. اور یہ بات جو ہے اس کو خدا نے بتائی, علیشا کو پتہ چل گیا کیونکہ وہ خدا کا نبی تھا پیغمبر تھا وہ اور خدا اس سے بات کرتا تھا. تو علیشا کو جب پتا چلا کہ یہ پریشان ہے تو اس کو کہتا ہے ہٹ جا. اب یہاں پر ساری یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پھر وہ بچے کو جو ہے وہ دوبارہ سے وہ جب مر جاتا ہے تو علیشا اس کو زندہ کرتا ہے. لیکن آج یہ کلام شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنی پریزنٹ لائف میں اپنے خادموں کو عزت دیتے ہیں تو عزیزوں جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں یا کسی بھی تو خدا اس کا ہمیں اجر دیتا ہے. یسوع مسیح نے بیان کیا متی رسول کی انجیل اور اس کا ہے 10واں باب ہے اور اس کی 42 آیت میں لکھا ہے اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر نہ کھوئے گا. تو اگر آج ہم دنیا میں پروسپر ہونا چاہتے ہیں یا اگر ہم آج بلندیوں پہ جانا چاہتے ہیں یا اگر ہم اپنی زندگی میں بلیسنگ چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے لوگوں کی خدا کے خادموں کی جو ہے وہ عزت کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے دور میں میں نے پاکستان میں جب میں وہاں پر تھی تو میں کسی کے گھر میں میرے کوئی فرینڈ تھے, میں وہاں پر تھی تو خدا کا خادم آیا تو اس کے ماں باپ نے اس کو پہلے اس کو بول دے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. تو یعنی کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہی آج بھی ہے کہ یہ خادم آیا ہے تو یہ چندہ لینے آیا ہے, یہ چندے کی اس پہ آیا ہے. تو وہ لوگ کچھ لوگ آج بھی جو ہیں وہ خادموں کے خلاف بہت کچھ ایسا کچھ بول دیتے ہیں جو ہمیں کہنا نہ جو ہے مناسب نہیں ہے, لیکن ہم کرتے ہیں بعض اوقات اور ہم خادموں کے لیے بہت کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے. یہاں پر دیکھیں اس عورت نے فرسٹ آف آل جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اس غرض سے نہیں کیا کہ مجھے کچھ, لیکن اس نے خدا کا خادم جان کر اس کے لیے ایک آرزو کی تھی, اس نے صرف عہد کیا تھا کہ میں جب بھی وہ آئے گا تو میں اپنے گھر میں اس کو ٹھہراؤں گی, اپنے گھر میں ایک جگہ محسوس کروں گی. لیکن اس کے پھر اس کو پہلے تو کیا اس کو برکت ملتی ہے اس خدمت کے تھرو فرسٹ اس کا بیٹا ملتا ہے. لیکن جب وہ بیٹا بیمار ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے تو پھر ہم آگے میں آپ کے ساتھ یہ میں ابھی شیئر کرتی ہوں, وہ اس کی 23 آیت میں ہے 33 آیت میں میں آپ کے لیے پڑھوں گی. لیکن صرف میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے خادموں کی عزت کرنا ہمیں لاگو ہے.
اور خدا کے خادم جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ٹھہرائے جاتے ہیں. اور پولس خدا کا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں اور اس کے 4 باب کی اور پہلی آیت میں لکھا ہے آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیتوں کا مختار سمجھے. یعنی کہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, خدا کے منہ کی باتیں جو ہے خدا اپنے خادموں کے منہ میں ڈالتا ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ خدا پچھلے برسوں میں اپنے نبیوں کے تھرو, اپنے پیغمبروں کے تھرو جو ہے وہ ہم کلام ہوتا تھا, تو آج اس دنیا میں خدا نے اپنے خادم مخصوص کیے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہماری کلیسیا میں جو ہمارے خادم ہیں وہ ہیں, اور ہمیں ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں خدمت کرنا, ان کی عزت کرنا یہ ہم پہ لاگو ہے. اور جب ہم ان کی خدمت کریں گے, ان کی عزت کریں گے, تو خدا ہماری زندگیوں میں ہم کس طرح کے بھی طوفانوں میں ہوں گے, خدا ان طوفانوں کو جو ہے وہ موڑنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائے اور اپنے خادموں کو آگ کا شعلہ بنا کے استعمال کرتا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے خدا کے خادموں کی عزت کرنے کی. ہاللیلویا. اور خدا کے خادم جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے محنت کرتے ہیں, وہ دعاؤں میں ٹھہر کے رخنوں میں جو ہے جا کر ہماری بلیسنگ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اسی طرح اور وہ آج کے جو کلیسیا ہے, آج کے جو چرچ ہیں, لیکن وہ بڑے سست ہیں. میں نے دیکھا ہے آج جو کلیسیا ہے نا وہ کہتی ہے کہ بس خادم ہمارے لیے دعا کرتا رہے اور ہم خادم کے لیے کچھ بھی نہ کریں, ہم بس بیٹھ کے پکی پکائی چیزیں کھائیں اور کچھ بھی نہ کریں. آج دیکھیں اگر ہم لوکا میں دیکھیں تو ذکریا کا جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جب وہ کہانت کا کام کر رہا تھا, اور جب پورا میں اس کا جب نام نکلا کہ خداوند کے حضور خوشبو کی جو ہے وہ سوکنی قربانی کو چڑھائے, تو جب وہ اندر پاک مقام پہ وہ گیا, وہ لوگوں کے لیے خوشبو کی قربانی لے کے گیا, لوگوں کے گناہوں کے لیے اس پاک مقام پہ. تو کلیسیا ہم وہاں پر دیکھتے ہیں 10 آیت میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کلیسیا چرچ جو ہے وہ اس کے لیے کیا کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا. لیکن آج کی جو کلیسیا وہ کیا کہتی ہے, وہ بس کہتی ہے کہ آج ہم اپنے موت سے خادم سے لیتے رہیں اور خدا ہم کچھ نہ کریں, ہم بس بیٹھے رہیں, ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلیں. لیکن عزیزوں ہمیں بھی آج ضرورت ہے اپنے خادموں کے لیے, کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ کام بہت مشکل کام ہے جو خدا نے ان کے سپرد کیا, لیکن ہماری دعاؤں سے وہ اور زیادہ جو ہے تقویت پاتے ہیں, ان کے لیے اور جو ہے خدمت کے دروازے کھلتے ہیں, اور خدا ان کو جو ہے ان کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اپنے خادموں کے لیے رکنوں میں جانے کے لیے, روزوں میں جا کے دعا کرنے کے لیے. جس طرح میں نے بتایا یہاں پہ علیشا تو خدا کے حضور جو ہے وہ اندر دعا میں تھا, اور زکریا جو ہے وہ خدا کے حضور اندر قربانی گزارا تھا, لیکن چرچ جو ہے وہ باہر اس کے لیے دعا میں کھڑی تھی. تو آج ہمیں بھی اسی طرح اپنے خادموں کی جو ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے, دعا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ خدا کے خادموں پر کلام کے دروازے کھلیں اور وہ کلام جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ اپنے خادموں کے تھرو کرے. تو یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے تو اس عورت کو, شونمی عورت کو, یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے. جب اس نے علیشا نے جانا کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے, اس کو اولاد ملتی ہے, اور پھر وہ اولاد جب مر جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. 33 آیت میں دیکھیں, اسی میں سلاطین دوسرا سلاطین اس کی 4 باب اور اس کی 33 آیت میں لکھا ہے, سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی, اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا, اور اس کے منہ پر اپنا منہ, اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں, اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے, اور اس کے اوپر پسر گیا. تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا. پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا, اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دی. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ.
جب ہم خداون پر توکل کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اس عورت کا ایمان تھا کہ یہ بچہ جو ہے مجھے اس خادم کے تھرو ملا، تو وہ جب پریشانی میں، جب اس نے دیکھا، حالانکہ امید نہیں تھی، موت تھی اس کے پاس، موت جب آ جاتی ہے زندگی میں تو آگے کوئی امید نہیں رہتی، لیکن میرا آپ کا خدا جو ہے وہ موت کو زندگی میں کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ زندگی دینے والا خدا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، سوری یہ کسی کا جو ہے ویڈیو کھلا ہوا ہے، پلیز مہربانی کر کے اس کو ویڈیو کو آپ پلیز بند کر دیں۔ تو یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے کیا کیا کہ وہ بچہ جب مرا ہے تو وہ خادم جو ہے اس نے جا کے ایک معجزہ، ایک اور نیا معجزہ اس عورت کی زندگی میں کیا، اور یہ اس کو کس چیز کی عوض ملا؟ جو خدمت اس نے خادم کے لیے کی، جو محبت، جو اس کے لیے ایک ایموشن تھے اس خدا کے خادم کے لیے، جو اس نے پہلے کہیں اپنے بیٹے کے ہونے سے پہلے جو خدمت سر انجام دی، یہ آج اس کو اجر مل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ہماری زندگی میں جس طرح کی بھی پریشانیاں ہوں، خدا ان کو کیا کرتا ہے؟ دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہاں جس طرح ہم نے دیکھا کہ دیکھیں اس کی زندگی میں پہلا معجزہ اس کو بیٹا ملا، دوسرا معجزہ پھر جب وہ مرا تو پھر اس کو دوبارہ زندگی ملی، اس نے دوبارہ موت میں جا کے پھر زندگی کو حاصل کیا۔ کس کے تھرو؟ ایک خادم کی عزت کرنے کے تھرو، وفاداری کے تھرو، خادم کے ساتھ وفاداری کے تھرو۔ تو آج خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنے خادموں کی کیا کرنے کی ضرورت ہے، جو ہے ان کی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے پاس ایک اور حوالہ ہے اس خادموں اور تموتھیوس خدا کا بندہ جو ہے وہ 5 باب میں اس کی 17 آیت میں لکھتا ہے، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر کے وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، 2 چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ تو اگر آج خدا کے خادم ہمارے درمیان ہے تو وہ اپنی مزدوری کے حقدار ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں جو خدا نے ان کو دیا ہے، لیکن ہمیں بھی خدا نے کام دیا ہے خادموں کے لیے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے ساتھ جہاں پر ان کو ضرورت ہے وہاں پر کھڑے ہوں، نہ کہ ہم ان کے لیے الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ کریں۔ میں نے جس طرح بتایا کہ لوگ بڑی بڑی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے خادم کی کیا ہے؟ عزت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو عزیزو اس کا اجر ہم پائیں گے، جس طرح ہم نے متی میں پڑھا کہ اگر اگر ان کو ہم عزت نہیں دیتے تو ہم اپنا اجر کھوئیں گے، اور اگر ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو ہم اپنا اجر پائیں گے۔ اور وہ جو ہے خدا، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ ایسا خدا نہیں جو جھوٹ بولے، وہ ہر بات کو سچا کرنے کا جو ہے وہ قادر ہے۔ تو ہمیں آج ضرورت ہے، جس طرح وہ چرچ جو زکریا کے لیے پیچھے دعا کر رہا تھا، آج ہمیں اپنے خادموں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی فائنینشلی سپورٹ کے لیے، ہر چیز کے لیے، ان کی فیملی کے لیے ہمیں جو ہے رکنوں میں جانے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خدا کے خادموں کی عزت کریں گے تو جس طرح ہم نے دیکھا یہ شونمی عورت، اس نے دیکھیں اپنی خدمت کے تھرو معجزات کو حاصل کیا، تو ہم بھی اپنے معجزات کو حاصل کریں گے۔ اور جس طرح یعقوب کہتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اپنے بزرگوں کو بلا، تو ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی پریشانیوں میں اپنے بزرگوں کو بلائیں، نہ کہ ہم ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کریں، بلکہ ہم بزرگ ہیں ان سے خدا کے کلام کے تھرو جو ہے ان سے پوچھیں کہ یہ بات ہے ہماری زندگی میں، یہ پریشانی ہے کیا، ان سے آپ مشورہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر لوگوں سے مشورہ کریں، کیونکہ دنیاوی لوگ وہ آپ کو دنیاوی ہی جو ہے چیزوں میں لے کے جائیں گے، لیکن جو روحانی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو روحانی طور سے خدا کے کلام کی
ایکوریٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے تھرو آپ کو جو ہے وہ خدا کا کلام بتائیں گے. سو آج کا یہ پورا کلام جو ہے پیش کرنے جو شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں خدا کے خادموں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے, اور خدا کے خادم جو ہے ہر دو چند عزت کے لائق ہے, اور خدا ان کو اپنے بھرے بادلوں کی طرح جو ہے وہ برساتا ہے. آخری بات کروں گی آپ کے ساتھ, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے خادموں کو بھرے بادلوں کی طرح یوز کرتا ہے. تو عزیزوں ہم جانتے ہیں کہ جب بھرے بادل ہوتے ہیں, جتنے گہرے بادل ہوتے ہیں وہ اتنی بارش کو جو ہے برساتے ہیں, اور بارش جب زمین پر ہوتی ہے تو وہ زمین کی جو ہے زرخیز چیزوں کو, بنجر چیزوں کو جو ہے سیراب کرتی ہے. تو اسی طرح جب خادم جو ہے ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں, خدا کا کلام اپنے خادم کے تھرو ہم سے جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے, تو خدا تو ہماری زندگیوں میں جو بنجر پن ہے, جو جتنی بھی بنجر پن ہوتا ہے وہ جو ہے سیراب ہوتی ہے, زندگیوں میں خوشحالی آتی ہے, زندگیوں میں جو ہے نجات کے دروازے کھلتے ہیں, زندگیوں میں جو ہے وہ بیماریاں جاتی ہیں, شفا کے در کھلتے ہیں. تو آج ہمیں ضرورت ہے اپنے خادموں کی رسپیکٹ کرنے کی, تاکہ خدا نے جو خادم ہمارے لیے ٹھہرائے ہیں وہ جس مقصد کے لیے خدا نے ان کو کھڑا کیا وہ ان کی زندگی میں مقصد پورا. اور وہ کب ہوگا عزیزو؟ جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم رکنوں میں جا کر ان کی صحت کے لیے, ان کی روحانی صحت کے لیے, ان کی جسمانی صحت کے لیے, ہر چیز کے لیے ہم خدا کے حضور دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے, تو ہم نہ کہ خادم اور ہم بھی باعث سے برکت ٹھہریں گے, اور ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ معجزات کے دروازے کھلیں گے. آمین. خداوند کا شکر ہو اس خوبصورت کلام کے لیے. میرا ایمان ہے آپ سب جنہوں نے یہ سنا ہے کلام, خداوند نے آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دی ہے. May God bless you all. آمین.